نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جو ہے یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ یہ واحد ایسا حکم ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھیں، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھیں۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ نماز آپ اشاروں سے ادا کریں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ آج کل ہم حج پہ بہت زور دیتے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ عمرے بھی ادا کرتا ہے، لیکن نماز کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا حکم ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگی۔ فرمایا کہ جس کی نماز پوری ہوئی اس کے سارے اعمال پورے ہوں گے، جس کی نماز خراب نکلی اس کے تمام اعمال خراب نکلیں گے۔ اور اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ 5 طرح کے اکرام اور اعزاز اس کے ساتھ فرماتے ہیں۔ جو سب سے پہلا اکرام ہے وہ روزی کی تنگی اللہ جل شانہ نماز کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج مارا پھرتے ہیں۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی آج کل جو ہے وہ جاب کرتی ہیں، اور مرد جو ہے ملازمت پیشہ ہیں، لیکن گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز سے بہت دور ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرما دیا جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا، روزی کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ جل شانہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، لیکن نماز کے اہتمام سے انسان جو ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر ہم خوشی و خضوع پیدا کریں، اور روزی کا جو مسئلہ ہے وہ نماز کے اندر موجود ہے۔ دوسرا فرمایا کہ انسان سے قبر کا عذاب جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ نمازی ہوتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، دنیا کے اندر نہ سردی کی اس کو پرواہ ہے نہ گرمی کی اس کو پرواہ ہے، وہ اللہ کی منشا جاننے کے لیے اللہ کی رضا کے واسطے آ کے نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ قبر کا جو عذاب ہے اللہ جل شانہ نماز کی برکت سے دور فرماتے ہیں۔ فرمایا جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے پڑی سیڑھی ہے۔ جو انسان یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے جتنے بھی اس کے مناظر ہیں اللہ جل شانہ اس کے ساتھ آسانے والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور نماز جو ہے وہ عذاب قبر سے انسان کو دور رکھتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اعمال نامہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں اللہ جل شانہ قیامت والے دن دیں گے، اور وہ انسان نہایت ہی خوش و خرم لوگوں کو دکھائے گا، دیکھ لو دنیا والو، آج میں کامیاب ہو گیا، میرا نام اعمال جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے میرے دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ اس نماز کی برکت سے اللہ جل شانہ اس نمازی کو قیامت والے دن نام اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ اور فرمایا چوتھا جو ہے والپلسرات سے اللہ جل شانہ اس نماز کی برکت سے پلسرات پہ بجلی کی طرح اللہ جل شانہ نمازی کو پار کر دیں گے، جو فرمایا کہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور آخری جو نماز کا 5 اللہ کے حبیب نے جو ارشاد فرمائے ہیں اس میں 5واں یہ ہے
کہ یہ نمازی بغیر حساب کتاب کے اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، خوفناک دن ہوگا، ہر انسان اپنے بدعمالی کی وجہ سے پرسوئی میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسی کا ایک عالم ہوگا، لیکن جس شخص نے دنیا میں نماز کو اہتمام کیا ہے، نماز کو قائم کیا ہے اور نماز کو اچھی طرح ادا کیا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کے ساتھ یہ اکرام اور اعزاز فرمائیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسے نمازوں کا ہم اہتمام کریں، نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کریں، چونکہ اللہ جل شانہ کا یہ سب سے بڑا حکم ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور جس بندے کی نماز شاندار ہے، جاندار ہے، اس کی زندگی اللہ جل شانہ شاندار فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے اعتبار سے کوئی اسباب نہیں ہوں گے بظاہر، لیکن اللہ جل شانہ نماز کی برکت سے اس کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل فرمائیں گے۔ اس لیے نماز میں جو ہے وہ دنیا آخرت کے تمام مسائل موجود ہیں۔ جو شخص نماز کے تمام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے اور تمام اس کے جو مسائل ہیں دور فرمائیں گے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج کل جو ہے لڑائی جھگڑے فساد اور جو پریشانیاں ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کو ناراض کرتے ہیں اور نمازوں کے اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اگر سارے گھر کے افراد جتنے بالغ ہیں نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کو آ کے مساجد میں جماعت سے ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل عورتیں عملیات جو حضرات بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاتی ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں پوچھتی ہیں، بڑے حضرات وہ بھی جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غالبان میں جا کے سوچا نہیں کہ اگر مین وجہ کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر پریشانی کی مین وجہ کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کو ناراض کرتے ہیں اور مؤذن پکار کے دن میں 5 مرتبہ اللہ کو جانا وہ یاد کرتا ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم دنیا میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ نے زندگی ہمیں دی ہے، ایک ہمارے پاس موقع ہے، اور 24 گھنٹے میں اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اللہ جل شانہ کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دنیا آخرت کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ اپنے ذمہ لیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طرح خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔